اچھا، انگلش کلاس 9 میں ہم نیکسٹ چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیزنگ ڈریمز کے نام سے. چیزنگ ڈریمز کا مطلب ہے خوابوں کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، خوابوں کو پورا کرنا، خوابوں کو پورا کرنا سے کہا جاتا ہے چیزنگ ڈریمز. جمیل entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpai in the middle of the yard under the cool moonlight sky. جمیل ایک خستہ حال. ٹھیک ہے، شیبی کا کیا مطلب ہے؟ شیبی کا مطلب ہے بیٹا خستہ حال، ان پور کنڈیشن بھی آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جمیل ایک خستہ حال مڈ ہاؤس، مٹی سے بنے گھر. ٹھیک ہے، اس کے سامنے جو کوٹیارڈ ہے، صحن ہے. ٹھیک ہے، واک لیزلی، وہاں پہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے. اینڈ کولیپسڈ آن دی چارپائی ان دا مڈل آف دی یارڈ. تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ کہاں پہ نڈال ہو گیا، یعنی درمیان میں کیا رکھا ہوا تھا؟ درمیان میں جو چارپائی ہے وہ رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس پہ گر گیا. انڈر دی کول مون لٹ اسکائی، ٹھنڈی چاندنی میں ڈوبے آسمان کے نیچے. صحن کے درمیان میں جو چارپائی پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس پر نڈال ہو کر گر گیا. ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا سا بے حال ہو کے وہ گر گیا. بات جملے کو پورا سنیں. جمیل ایک خستہ حال مٹی سے بنے گھر کے سامنے صحن میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے داخل ہوا اور ٹھنڈی چاندنی میں ڈوبے آسمان کے نیچے صحن کے درمیان پڑی چارپائی پر نڈال گر گیا، بے حال ہو کے گر گیا، بے حال اس پہ گر گیا. Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked. جمیل کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نے چائے کپ کو میز پر رکھا اور اپنے چارپائی اس کے قریب کی اور پوچھا، What's the matter, son? You seem upset. پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم پریشان نظر آ رہے ہو. کیا بات ہے بیٹا، تم پریشان نظر آ رہے ہو. جیسے اس نے پوچھا نا، نو فادر ایوری تھنگ از فائن. کچھ نہیں ابو، سب ٹھیک ہے. یو ڈونٹ سیم اوکے. لیٹس ہیو ڈنر دین وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. تم ٹھیک نظر نہیں آتے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے. اس کے والد نے اس طرح کہا ان سے نا. جب وہ بے حال ہو کے گھر کے چارپائی پہ پڑا تو یہ سارا سینیریو دیکھ کے اس کے والد سے اب یہ گفتگو ہو رہی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جمیل's mother and aunt Saduri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. جمیل کی ماں اور ان کی جو خالہ صدوری خالہ بھی آپ بول سکتے ہیں، خاندان کی ایک پرانی دوست یعنی خالہ صدوری، کھانے کی ٹرے اور پانی سے بھرے جگ کے ساتھ باورچی خانے سے نکلے یعنی کچن سے نکلے. His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpai. اس کی بہن سارا اور اس کے بھائی خالد نے میز اٹھایا اور ان کی چارپائی کے قریب لے آئے. جو میز تھا نا کھانے کا، وہ اٹھایا اور ان کی چارپائی کے قریب کیا. Everybody sat around the table and started eating. ہر کوئی میز کے گرد بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا. جمیل did not move. جمیل نے حرکت نہ کی. His father asked him to get up and have dinner. اس کے والد نے اسے اٹھنے کو کہا اور کھانا کھانے کو کہا. Reluctantly, نہ چاہتے ہوئے. He got up, وہ اٹھا and started eating اور کھانا شروع کیا. Everybody noticed that Jamil was upset. ہر ایک نے مشاہدہ کیا کہ جمیل پریشان ہے. جمیل پریشان تھا وہاں پہ. They asked
sidelong looks at him while eating but did not say anything. They cast sidelong looks. اس کا مطلب یہ ہے سب نے اس کو ترچھی نظروں سے دیکھا while eating, کھانا کھاتے ہوئے. جب وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے جو ہے نا کھانا کھاتے ہوئے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا but did not say anything, لیکن کچھ نہیں کہا. As they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, has your result been announced, Jamil? What grade did you get? جیسے انہوں نے کھانا کھانا ختم کیا اور برتن کچن کے یا باورچی خانے میں لے گئے تو اس کی امی نے اس کی ماں نے پوچھا کیا تمہارے رزلٹ کا اعلان ہو گیا ہے, کیا تمہارے نتیجے کا اعلان ہو گیا ہے, تم نے کون سا گریڈ حاصل کیا ہے. He informed everyone that he had achieved a good grade. افسردہ آواز میں انہوں نے سب کو مطلع کیا, مطلب کہ انہوں نے سب کو بتایا کہ اس نے اچھا گریڈ حاصل کیا ہے. So why are you sad? Has Sarah passed? asked his father. تو پھر تم کیوں اداس ہو, کیا سارا پاس ہو گئی ہے, اس کے والد نے پوچھا. Yes, in fact, Sarah has got more marks than me. جی ہاں, دراصل سارا نے مجھ سے زیادہ مارکس لیے ہیں. سارا دراصل ان کی بہن ہے, ٹھیک ہے, وہ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. Why didn't you tell me before? I was so worried, Sarah complained. آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا, میں بہت پریشان تھی, سارا نے اس سے شکایت کی. Sorry Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. معاف کرنا سارا, میں مستقبل کے بارے میں اپنے ہی سوچوں میں مگن تھا. You see, you don't have to worry about your career in the same way that I do. دیکھو, تمہیں اپنے کریئر کے بارے میں اس طرح پریشان نہیں ہونا پڑتا جس طرح میں پریشان ہوں. یعنی وہ پوچھے کہ آپ ایک لڑکی ہیں, آپ کو اس طرح پریشان ہونا نہیں پڑتا. ہم لڑکے, ہم بوائز دیکھیں, ہمارے کندھے کے اوپر ذمہ داری ہیں, اس وجہ سے ہم اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح مطلب وہ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں. What do you mean? خالد interrupted. کیا مطلب ہے آپ کا, خالد نے اس میں مداخلت کی. She is a girl. She doesn't have to worry about supporting her family. Only men have to worry about earning for their families, Jamil commented. یہ ایک لڑکی ہے, اس کو اپنے خاندان کو پالنے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا, صرف مردوں کو اپنے خاندان کے لیے کمانے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے. جمیل نے اس طرح اس پہ کمنٹ کیا, تبصرہ کیا. Come on, Jamil. We don't get education only for earning money. We do it for improving ourselves, and both males and females need it equally. Oh, Jamil, ہم صرف کمانے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے, ہم ایسا کرتے ہیں اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے, اور مرد اور عورت دونوں کو مساوی طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. خالد نے اس طرح وضاحت کی. یہ ساری باتیں خالد کی ہیں, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف پیسے کمانے کے لیے جو ہے نا آپ پڑھیں گے, ہم تو پڑھتے ہیں اپنی بہتری کے لیے, اپنے اصلاح کے لیے, اور یہ مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے. کیا آپ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھول گئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. کلیئر ہے یہاں تک بات بیٹا, آگے بڑھوں میں. جمیل felt ashamed. جمیل نے شرمندگی محسوس کی. Yes, you are right. I agree with you. ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے متفق ہوں. I still don't understand why you are so brave. میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو. کمنٹڈ فادر, اس کے جو والد ہے اس نے مزید یہ کہا, اب تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ پھر بھی پریشان. فادر, there is no college in our village or any other village around us. اب
جمیل کہہ رہے ہیں ابو ہمارے گاؤں میں کالج نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے ارد گرد کسی گاؤں میں ہے. The only college where I can go is 50 miles away in the city. کالج جہاں میں جا سکتا ہوں 50 میل دور ہے, یعنی شہر میں ہے, وہ ہم سے 50 میل دور ہے. It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers, as they cannot afford to go to the city hospital. یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں, حالانکہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک ہاسپٹل کھولوں گا, کیونکہ وہ شہر کے ہاسپٹل میں جانے کی استعداد نہیں رکھتے, وہ نہیں جا سکتے ہیں شہر کے ہاسپٹل کے اندر. Remember how Uncle Sarmat died last year only because he could not be taken to the hospital on time, جمیل سے. جمیل نے مزید کہا کہ یاد ہے کہ پچھلے سال کیسے چاچا سرمت کا انتقال ہو گیا تھا, صرف اس لیے کہ انہیں وقت پر ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکا. اس وجہ سے انکل جو سرمت ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, مطلب وہ وفات پا گئے تھے. His mother quoted a Sindhi couplet which meant, اس کی جو امی ہیں انہوں نے ایک شعر کا جو ہے نا حوالہ دیا جس کے معنی تھے where there is a will there is a way. انہوں نے کہا جہاں چاہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہیں راہ ہوتی ہے. جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے نا, جس چیز کو آپ چاہیں گے وہاں پہ راستے نکل آئیں گے. ڈسٹینسز آر ٹو بی کورڈ, فاصلے طے ہو ہی جایا کرتے ہیں, فاصلے دراصل ختم ہو ہی جایا کرتے ہیں. شی دین سیڈ, انہوں نے مزید کہا وی کین آسک اللہ بچائیو ٹو ٹیک یو ٹو دی سٹی ان ہز ہارس کٹر. آپ اللہ بچائیو کے نام سے کہ جو ہے نا وہ شہر میں, گاؤں سے شہر میں لے جانے والے رکشا جو وغیرہ چلاتے ہیں نا, یا جو گھڑا گاڑی چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ والا ایک بندہ ہے, اس کا نام ہے اللہ بچائیو. ہم پوچھیں گے اللہ بچائیو سے کہ تمہیں جو ہے نا وہ اپنی گھوڑا گاڑی پر شہر لے جایا کریں, ٹھیک ہے. ہم اللہ بچائیو سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں اپنی گھوڑا گاڑی پہ شہر لے جایا کریں. آنٹ سدوری who had been listening to the whole conversation said, اچھا ان کی جو خالہ صدوری ہے جو کہ یہ ساری گفتگو سن رہی تھی, بولے I have a suggestion, میرے پاس ایک تجویز ہے. You people have done so much for me, آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے. I think now it's my turn to return the favor. میرا خیال ہے کہ اب میری باری ہے کہ اس احسان کا بدلہ دوں. Jamil and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. جمیل اور سارا آسانی سے آ سکتے ہیں, میرے ساتھ شہر میں رہیں اور کالج میں پڑھیں. Really? Can I really go and study in the city? Sarah exclaimed. سچ میں کیا واقعی میں شہر میں پڑھ سکتی ہوں میں, سارا نے جو ہے نا حیرت سے کہا. Jamil can go but Sarah should stay here and help her mother, said father. لیکن ان کے والد نے کہا جمیل جا سکتا ہے مگر سارا کو یہاں رکنا چاہیے اور اپنی امی کی مدد کرنا چاہیے. جب ان کے والد صاحب نے یہ کہا نا تو سارا کوئکلی wiped the tear that had rolled down her cheek. سارا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے جو اس کے گال پر بہہ گئے تھے. She didn't want her father to know her feelings. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد کو اس کے جو احساسات کی خبر ہو. However, تاہم خالد noticed her emotions. خالد نے اس کے جذبات کا مشاہدہ کیا and said, اور کہا Father, don't worry about the expenses. Let both of them go. کہا ابو اخراجات کے بارے میں پریشان نہ ہو, ان دونوں کو جانے دیں. یہ جو خالد ہے ان کے جو بھائی ہے ان کا یہ کہنا ہے.
There is a big medical college as well in our city. Later, both of you can easily continue your studies here and fulfill your dreams. Continued on Saduri, addressing Jamil and Sara. Sara और जमील से मुखातिब करते हुए जो आंट सदूरी है, ठीक है, खाला सदूरी, उन्होंने कहा हमारे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, बाद में तुम दोनों आसानी से अपनी तालीम जारी रख सकते हो और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो, यानी उस कॉलेज के अंदर अपने जो ख्वाब है डॉक्टर बनने का वो भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। ये खाला सदूरी ने जमील और सारा को मुखातिब करते हुए बात जारी रखा। आई विल आल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। वाओ, आई विल आल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। अब यहाँ पे जो है ना सारा कह रही है कि वाह, मैं भी डॉक्टर बनूंगी और जमील के हॉस्पिटल में काम करूंगी, वंडरफुल, शानदार। In spite of his worries about managing finances for both of them, father smiled. इन दोनों के लिए अखराजात पूरा करने की परेशानियों के बावजूद उनके वालिद मुस्कुराए। Soon both of them went to the city with Aunt Saduri. जल्दी दोनों खाला सदूरी के साथ शहर चले गए। Living in a city, attending college, and then the medical college was not a bed of roses. शहर में रहना, कॉलेज में पढ़ना और फिर मेडिकल कॉलेज, ये फूलों की चीज नहीं थी, ठीक है। ये कोई आसान काम नहीं था, इसका मतलब ये कोई फूलों की चीज नहीं थी, यानी ये कोई आसान काम नहीं था। Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. दोनों बहन भाइयों ने इंतहाई सख्त मेहनत की और तमाम इम्तिहानात को पहली ही बार में पास किया। They could not afford to fail in any subject. वो किसी मजमून में फेल होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी सब्जेक्ट में फेल हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद और इतने अखराजात उठाने के बावजूद। To meet the expenses, both of them gave tuition to the children in the neighborhood. अपने अखराजात को पूरा करने के लिए इन दोनों ने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। Their parents never let them know the problems they faced during all this time. उनके वालिदैन ने उस मुद्दत के दौरान आने वाली मुश्किलात की उन्हें खबर न होने दी। जाहिर सी बात है, मुश्किलात तो वालिदैन को भी होती है ना, लेकिन उनको पता होने नहीं दिया। In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. चौथे साल उनके वालिद और खालिद को उनकी फीस भरने के लिए एक ज़रख़ेज़ ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बेचना भी पड़ा। वो बहुत बड़ा टुकड़ा बेच दिया उनकी फीस पूरी करने के लिए। The whole family bore the hardships because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of their villagers. पूरा खानदान मुश्किलात का सामना कर रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे अपने ख्वाब पूरे करें और गांव वालों की बेहतरी के लिए काम करें। क्लियर है यहाँ तक? 12 years later, 12 साल बाद, अब 12 साल बाद दोनों डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है, दोनों की शादी भी हो गई है और मेरे ख्याल से बच्चे भी। अंकल नूर अली, you should not eat rice, potatoes and sugar. जमील एडवाइस हिज पैशन पोलाइटली, ठीक है, उसका पेशन है। अभी अब ये डॉक्टर बन गया, ठीक है, 12 साल बाद की अब कहानी शुरू हो रही। चाचा नूर अली, आपको चावल, आलू और चीनी नहीं खानी चाहिए। जमील ने अपने मरीज को निहायत नरमी से मशवरा दिया। ओके सन, आई विल फॉलो योर एडवाइस। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगा। जमील हेल्ड द ओल्ड मैन्स वेदर हैंड and help him walk outside the impressive hospital buildings standing against the backdrop of lush green fields. जमीन ने उस बूढ़े शख्स की जुर्रियों भरा हाथ थाम लिया, ठीक है, लेदर एंड जुर्रियों भरा हाथ उसका थाम लिया और हॉस्पिटल की शानदार इमारत से बाहर निकलने में उसकी मदद की, जो सरसब्ज खेतों के पस मंजर में खड़ी थी। फॉर ए मोमेंट, एक लम्हे के लिए he looked up at the building that his dreams. एक लम्हे के लिए उसने ऊपर इमारत की तरफ देखा जो उसके ख्वाबों की गमास थी, ख्वाबों की ताबीर थी।
ख्वाबों का एक झलक था. He asked Allah Dino, are there any more patients? अब अल्लाह दिनों भी वहाँ पे कोई काम करने वाला. उन्होंने अल्लाह दिनों से कहा क्या कोई और वहाँ पे जो है ना पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, क्या कोई और मरीज हैं? नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स, रिप्लाइड अल्लाह दिनों. अल्लाह दिनों ने जवाब दिया नहीं, यहाँ पे अब कोई मरीज नहीं है. ओके, ओके का मतलब है ठीक है. ओके का क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है. देन कॉल डॉक्टर सारा सो दैट वी कैन गो टू द नेबरिंग विलेजेस एंड एग्जामिन द पेशेंट्स देयर. ठीक है, फिर डॉक्टर सारा को बुलाओ. डॉक्टर सारा दरअसल उसकी बहन है ना, जो दोनों गए थे, ताकि हम पड़ोस के देहातों में जाकर वहां के मरीजों का मुआयना कर सके, इलाज कर सके. आफ्टर visiting two nearby villages, Jamil dropped Sarah at her house where her two young children were waiting for her. देखो उसकी शादी होके 2 बच्चे भी सारा की ना. 2 करीबी गांवों के दौरे के बाद जमील ने सारा को उसके घर छोड़ा जहां उसके 2 छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे. Jamil was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने देहाती ख़वातीन के लिए कामयाब सेमिनार मुनक़िद करवाया था ताकि उनकी ज़ाती और ख़ानदान की सेहत और हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में रहनुमाई की जा सके. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. दिन भर के काम से मुतमईन फिर वो अपनी छोटी सी जीप चलाते हुए घर गया. Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. चलो आओ खाना खाते हैं, उसकी बीवी ने खिलती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा. खिलती हुई मुस्कुराहट होती है ना अपने हस्बैंड को देख के. You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. खाना? तुम्हारा मतलब है कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? वो हैरान था. No, नहीं. We are waiting for you. हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, said his parents simultaneously. मतलब वालिदैन ने एक साथ कहा, उनके पेरेंट्स ने. Okay, ठीक है, then let's have lunch together. ठीक है, फिर चलें एक साथ खाना खाते हैं. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. एक एक करके हर एक ने अपने हाथ धोए और खाने की मेज की तरफ बढ़ गए. At night, जमील lay on his चारपाई in the middle of the yard. रात को जमील सेन के वक्त में जो चारपाई पड़ी हुई थी, ठीक है, उस पे under the cool moonlit sky and thought about the long journey of his life and all the hardships that he, his sister Sarah and their family had borne to fulfill their dreams. अच्छा, रात को जमील सेन के सेंटर में वक्त में ठंडी चांदनी से रोशन आसमान के नीचे अपनी चारपाई पर लेटा अपनी जिंदगी के तवील सफर और उन मुश्किलात के बारे में सोच रहा था जो उसने, उसकी बहन ने और उसके पूरे खानदान ने उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए बर्दाश्त की थी. ठीक है. He felt truly grateful and blessed. वो खुलूस से शुक्रगुजार था कि उस पर खुदा ने करम किया था. बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है वाइंड अप आज का. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है देन यू कैन